کولیسٹرول بنیادی طور پہ جو فیٹس یا چربی یا مرغن چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم میں جا کے ان کا جب ایبزارپشن ہوتی ہے سو مختلف فارمز میں یہ فیٹس جو ہیں یہ جسم میں ان کی نقل و حمل ہوتی ہے اور وہ مختلف شکلوں میں سٹور ہوتے رہتے ہیں۔ جو چربی ہے بنیادی طور پہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ٹرائیگلیسرائڈز ہو گئے، کولیسٹرول ہو گئے، ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹینز، لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز، یہ چیزیں ہو گئی۔ سو ان مختلف قسم کی اشکال میں یہ ہمارے بدن میں خون میں گردش کرتی ہیں، مختلف جگہ پہ سٹور ہوتی رہتی ہیں اور مختلف جو ہماری باڈی کے فنکشنز ہیں ان میں کام آتی ہے۔ جیسا کہ ان کا استعمال جو ہے وہ آپ کی بدن کی حرارت کو پیدا کرنے کے لیے، آپ کے بدن کے مختلف قسم کے جو انزائمز ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر ان میں استعمال نہ ہو تو جو زائد چیزیں ہیں جو استعمال میں آنے کے قابل نہیں ہیں وہ بدن سٹور کر لیتا ہے۔ اسی میں کولیسٹرول بھی ایک ہے جو کہ باڈی میں سٹور ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ سٹور ہو سکتا ہے، جس طرح آپ کے مسلز فائبرز ہو گئے، وہاں پہ آپ کے جو خصوصاً جو بلڈ ویسلز ہیں یا خون کی جو شریانیں ہیں وہاں پہ اگر کولیسٹرول جمنا شروع ہو جائے تو وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ایک بیماری ایتھروسکلیروسس یعنی رگوں کا جو ہے تو وہ سخت پن ان میں آ جاتا ہے اور رگوں کی جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں، شریانوں کی بیماریاں اور جو بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے جو ہے تو یہی شریانوں کی بیماری پھر جاتے جاتے آپ کی خدا نخواستہ دل کی بیماریوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ سو کولیسٹرول جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے باڈی کے لیے، لیکن اس کی زیادہ مقدار اگر ہو جائے تو یہی کولیسٹرول آپ کی شریانوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کولیسٹرول کے ساتھ پھر کیلشیم اور یہ چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں خون کی شریانوں میں، جو خون کی شریانوں کی بیماری یعنی ایتھروسکلیروسس کا سبب بنتی ہیں، اور یہی ایتھروسکلیروسس جو ہے آپ کی شریانوں کی جو والز ہیں ان کو کمزور کر دیتا ہے، اور خدا نخواستہ اس سے آپ کو شریان کے پھٹنے کا یعنی ہیمریج کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے یہی کولیسٹرول ڈپازٹس اگر شریانوں میں ڈس لاج ہو کے یا اپنی جگہ سے ہل کے اور یہ شریان میں چلی جائیں تو شریان کی بند ہونے کا اور اس کے ساتھ جو ہے اسکیمک جو ایونٹس ہیں یعنی خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک کا یا جو اسکیمک سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ یعنی فالج کا جو حملہ ہو سکتا ہے اس میں یہ چیز پھر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی ہمارا جو ایکسرسائز کا نظام ہے، یعنی ایکسرسائز کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، اور جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان میں کولیسٹرول اور فیٹس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے مصروف زندگی ہونے کی وجہ سے، اور جو مصروفیات ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں کہ آفیشیل مصروفیات، ان کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھنا صبح 9 بجے سے 5-6 بجے تک، اور بندہ پھر اس کے بعد اپنے لیے ایکسرسائز میں ٹائم نہیں نکال سکتا۔ سو اس کی وجہ سے جو ہے جو زائد کولیسٹرول یا زائد فیٹس ہیں ہماری باڈی میں ان کو ہم ڈیزالو نہیں کر پاتے، ان کو ہم یوز نہیں کر پاتے، اور یہی پھر جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیزیں آپ کھاتے ہیں ان پر غور کیجئے کہ ان میں سیچوریٹڈ فیٹس نہ ہوں، ان میں چربی کی مقدار یا چکنائی کی مقدار کم سے کم ہو، اور زیادہ تر کوشش کریں کہ جو نیچرل ڈائٹس ہیں یعنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، سبزیاں، پھل وغیرہ ان کا استعمال کیا جائے۔ گوشت اگر استعمال کیا جائے تو اس میں جو سفید ریشے والا گوشت ہے یعنی چکن اور مچھلی والا اس کا استعمال زیادہ کیا جائے تو بہتر بات ہوگی۔ جن لوگوں کی خوراک میں جنک فوڈ زیادہ ہیں یا جو سیچوریٹڈ فیٹس کی وجہ سے جو چیزیں، جس طرح آج کل ہمارے بچوں کو بھی زیادہ تر فیٹس کھانے کی عادت ہے، پیزا، برگر وغیرہ اور ڈیپ فرائیڈ تلی ہوئی چیزیں کھانے کی عادت ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں موٹاپا آ جاتا ہے، اور چھوٹی عمر سے ہی ان کا جو لپڈ میٹابولزم ہے یعنی کولیسٹرول اور مرغن چیزیں ہیں باڈی میں ان کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو بچپن سے ہی یا جوانی سے اگر یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو جائیں تو جب آپ تھوڑی زیادہ عمر کو پہنچتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو وقت سے پہلے ہی دل کی بیماریاں، موٹاپا اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا آپ شکار ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے لیے اچھا ہے کہ نیچرل ڈائٹ کا استعمال کریں، اپنی خوراک میں چربی کو کم سے کم رکھیں یا اتنی ہی رکھیں جتنی آپ ہضم کر سکیں، اور جتنا آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنا آپ واک کرتے ہیں یا اور کوئی جم جاتا ہے، سو ضروری یہ ہے کہ آپ دن میں کم از کم 30 سے 45 منٹ تک برسک واک یا اچھی ایروبک ایکسرسائز جو کھلی ہوا میں ہو، کھلی فضا میں ہو، تاکہ آپ کی باڈی کو آکسیجن بھی ملتی رہے، اور آپ کا جو زائد فیٹس ہیں ان کو آپ یوز کریں کہ آپ موٹاپے کا شکار نہ ہوں، ایتھروسکلیروسس، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔
सच तो कोई ऐसी ज़ाहिरी अलामत नहीं है, लेकिन उम्र से पहले या कम उम्र में ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और उनका स्टेमिना कम हो जाता है, उनका जो है तो वक्त से पहले ही उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर इस कोलेस्ट्रॉल वगैरह या लिपिड प्रोफाइल कराया जाए तो उनके खून में जो चर्बी है या जो लिपिड्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। सो सच कोई ऐसी अलामत नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी फैमिली में कम उम्र में ब्लड प्रेशर की शिकायत लोगों को है, या खुदा न खास्ता किसी फैमिली में किसी बंदे की कम उम्री में ही दिल की किसी आर्जे की वजह से उसका इंतकाल हो चुका हो या दिल के आर्जे की कोई शिकायत हो, तो वो लोग ज़रूर अपने डॉक्टर से अपना मुआयना करा के और अपना लिपिड प्रोफाइल और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करवा लें। जो नेचुरल डाइट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका इस्तेमाल, और खुसूसन इन लोगों के लिए जो है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग जो हाइपरलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, खुदा न खास्ता उनको ब्लड प्रेशर या शुगर के साथ उनको अर्जे हैं, तो उन लोगों के लिए यही चाहिए कि बाकायदा तौर पे अपने डॉक्टर से मुआयना करा के और वक्तन फ़वक्तन जो है वो अपने कोलेस्ट्रॉल वगैरह का चेकअप करा लिया करें। इस सूरत में आपका डॉक्टर बेहतर जानता है कि अगर एक्सरसाइज वगैरह से आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा, या खुदा न खास्ता आपको कुछ ऐसे अर्ज़े लाहक हैं जिस तरह दिल की बीमारी हो गई, या खुदा न खास्ता किसी को फालिज का हमला हुआ हो, सो इन लोगों में हम कोशिश करते हैं कि फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का सहारा लेते हैं। सो दवाइयों का इस्तेमाल आपका डॉक्टर बेहतर समझता है कि किस दौरान और किस मरीज़ को करानी चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वो इन दवाइयों का इस्तेमाल स्टार्ट कर ले। इसके लिए कुछ इंडिकेशंस हैं जिनका जायज़ा लेके आपका डॉक्टर आपको ये दवाई तजवीज़ कर सकता है।